بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ اس قدر روئی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں، میرا خاوند مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو وہ تیرے شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق نازل ہوئی، جس میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک تانت کا ٹکڑا بھی نکلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفایاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی در منشور اور شروحات حدیث میں موجود ہیں۔ ابن نمیر نے حشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ جل و جلال نے مجھے وہ بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں، اور ان والوں میں جو کنگھی سے جھڑے، اور نر کھجوروں کے گابھے کے ریشے میں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ ذی الاروان کے کنویں میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال، اور وہاں کی کھجوروں کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا، یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا، اب مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، پس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ جادو کے مطابق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتے لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی،
ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں دو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گلوبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی، انہوں نے اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے۔ اب تو لوٹ جا۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو وہ پودا نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی، تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ جب کسی معاملے میں صحابہ کو مکمل علم نہیں ہوتا تو صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہیں مانتا تو اس سے وہ محفوظ کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے موطا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت بیمار ہو گئیں اور چارپائی پہ پڑ گئیں۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی اہل عقد کا ہوا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مدبرانہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبر
ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبر ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے پابند ہو گئی تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات و فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت اب بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائے اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے تحائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس بھی ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔